آپ نے صحیح بخاری کا حوالہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے حدیث پیش کی، تو اس کے بعد جب اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے تو خود سیدہ کی زبان سے بھی کچھ جملے نکلے ہوں گے، یا سیدہ نے بھی سیدہ کہہ دیجیے، عام طور پہ کہہ دیا جائے کہ غضبناک ہوئیں یا کچھ ہوا ہو، کیونکہ جب ہم عقلی طور پہ دیکھتے ہیں جب کوئی ہمارا حق چھین لیتا ہے تو ہم اس کے لیے اچھی دعا نہیں کرتے. تو یہ تو سیدہ کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اتنا بڑا حق ہے، تو جب ان کا حق چھین لیا گیا تو خود جناب سیدہ کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیا اہل سنت حضرات نے یہ بھی ہاں اپنی یہ کتاب بھی میں رقم کیا ہے؟ لیجئے، میں آپ کے سامنے پھر ایک دلیل پیش کرتا ہوں. یہی حدیث صحیح بخاری کی حدیث، جب آپ صحیح بخاری کی یہ حدیث اٹھائیں گے، حدیث نمبر یہ 3093 ہے. 3093. ہاں 3093. اس حدیث کو جب آپ اٹھائیں گے تو باقاعدہ آپ کو ملے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لها، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ لا نورسو ما ترکنا صدقہ، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد خود لکھا ہے امام بخاری نے کہ غضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فاطمہ ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی، اللہ سیدہ ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی اللہ شہزادی فاطمہ. اس کے بعد اگلا جملہ بڑا سخت ہے، فحجرت ابا بکر، جناب فاطمہ ابو بکر سے اتنی ناراض ہوئی کہ کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی راضی نہیں ہوئی. فلم تزل مہاجرتہ، اس کے بعد کہتے ہیں حتی توفت، کہتے ہیں انہوں نے کبھی ملاقات نہیں کی، وہ کبھی راضی نہیں ہوئی، حتی توفت، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئی. اللہ اکبر. یعنی سیدہ اتنی ناراض ہوئی کہ انہوں نے کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی بات نہیں کی، یہاں تک کہ سلام بھی کیا گیا تو شہزادی نے چہرہ گھما لیا، سلام کا جواب نہیں دیا. تو قبلہ جیسا آپ نے صحیح بخاری سے دکھایا کہ جناب فاطمہ زہرا ناراض رہیں، اور حتیٰ تو وفات آپ نے یہی جملے استعمال کیے کہ جو صحیح بخاری میں امام بخاری نے رقم کیے ہیں کہ جب تک انہوں نے وفات نہیں پا لی تب تک وہ ناراض رہیں، نہ کلام کیا نہ ان سے ملاقات کی، آخری لمحے تک وہ ان سے ناراض رہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خلیفہ اول یعنی حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں اپنی وفات تک. تو جناب فاطمہ زہرا کی ناراضگی کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے، اگر اس کو اور ڈیپ میں جائیں اور صحیح بخاری کا آپ مطالعہ کریں گے تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3714 3714، جب آپ اس حدیث کو نکالیں گے تو باقاعدہ اس حدیث میں آپ کو مل جائے گا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ بضعۃ منی، رسول نے کہا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اللہ اکبر. اس نے مجھے ناراض کیا. اللہ اکبر. ابھی خود امام بخاری لکھ رہے ہیں، اما عائشہ سے روایت ہے کہ جناب ابو بکر نے جناب فاطمہ کو ناراض کیا. اب امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یعنی جس نے فاطمہ کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ خود لکھنے والے امام بخاری ہے، روایت اما عائشہ سے ہے مسلمانوں کی، انہوں نے کہا کہ جناب فاطمہ کو جناب ابو بکر نے ناراض کیا، یعنی ناراض کیا، اتنی ناراض ہوئی، اتنی اذیت ہوئی کہ وہ تا آخر حیات نہیں بولی ہے، یعنی اذیت ہوئی ہے. اور خود لکھ رہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول خدا کو ناراض کیا، انہیں اذیت دی، اللہ کو اذیت دی. اب میں آپ کے سامنے ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں، اللہ اور قسم خدا کی رسول کو اذیت دینے والے کا کیا حکم ہے قرآن میں. اب آپ جب آپ اور مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں آپ کو ملے گا سورہ مبارک احزاب آیت نمبر 56 پارہ نمبر 22، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 56 نہیں سوری 57، آیت نمبر 57، ارشاد ہوتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. اللہ. اب ذرا غور کیجیے، امام بخاری نے لکھا کہ جناب عائشہ نے فرمایا رسول خدا
کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ کو ناراض کیا، یعنی اذیت دی۔ اب پھر لکھا امام بخاری نے حدیث نمبر 3714 میں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے رسول کو ناراض کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ مبارک احزاب آیت نمبر 57 پارہ نمبر 22 میں کہ جس نے رسول کو اور اللہ کو اذیت دی، ان کو ناراض کیا، ان کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی۔